السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مدرسہ ڈاٹ پی کے ڈپارٹمنٹ علمی شخصیات کے انٹرویو سے محمد حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے انٹرویو میں ہم سنیں گے جناب محمود احمد صاحب کو، اور آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اور آپ فاؤنڈر ہیں ریڈ فاؤنڈیشن کے، جو اسٹیبلش ہوئی تھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو وہ حقیقی تعلیم دی جائے جو تعلیم ان کے کردار کو بھی سنوارے، اور جو تعلیم ان کے معاشرتی اخلاقیات کو بھی بہتر کرے۔ تو اس طرح کی تعلیم ان کو دی جائے، اور وہ اس قابل ہوں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کے ایک کارآمد فرد بھی ثابت ہوں، اور ہر فیلڈ کے اندر وہ امت کے لیے اور ملک کے لیے کچھ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ تو یہ آج سے تقریباً 20 سے 25 سال پہلے اس کا وجود عمل میں آیا، اور ریڈ جو فاؤنڈیشن ہے، اس کے تحت تقریباً 1,18,000 اسٹوڈنٹس کو وہ ایجوکیشن کے اس سفر سے گزارا گیا، اور تقریباً 400 اسکول ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پاکستان کے اندر کام کیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ تھرو قرآنک ٹیچنگ، اس کے ذریعے سے ریڈ کے اندر ایک بہت بڑا کام ہوا کہ سمجھ کر قرآن کو کیسے حفظ کیا جائے۔ تو بچوں کو شروع سے ہی جیسے بچہ قرآن حفظ کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہی بچوں کو قرآن مجید سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بہترین ان کا انیشیٹو ہے، اور یہ ایک نصاب ہے جس کو تفصیل سے آج ڈسکس کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ویژن یہ ہے کہ تقریباً 1.5 ملین سے زائد بچوں کو اس وقت تک جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو امپاور کیا جا رہا ہے سوسائٹی کے لیے بھی، اور ان کے کردار کو بلڈ کیا جا رہا ہے، مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی چونکہ اس کے جو پی ڈی ہیں یعنی پریزیڈنٹ اور ڈائریکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، جو جانی پہچانی شخصیت ہیں وہ ہیں۔ اچھا جی، جناب محمود صاحب جو ہیں، وہ ساتھ ہی پھر کریکٹر فاؤنڈر ہیں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے، جو CEF کے نام سے مشہور ہیں، اور 2016 میں اس کی بنیاد رکھی گئی ریڈ کے بعد۔ اور اس کا بھی جو فوکس ہے وہ ہے قرآن ایجوکیشن، اور اس کے ذریعے سے پھر کریکٹر کی ایجوکیشن دی جائے، اور انسانی کردار کے اوپر کام کیا جائے، اور وہ بھی اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر کام اس وقت ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی آپ جو ہے نا وہ فاؤنڈر ہیں، ڈائریکٹر ہیں ایسوسی ایشن فار اکیڈمک کوالٹی کے، اور اس کی بنیاد بھی 1997 میں رکھی گئی۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، اور 5 سے 6 اداروں کی کولیبریشن کے ساتھ اس کو وجود میں لایا گیا۔ اور ساتھ ہی آپ ڈائریکٹر ہیں ہیلپ ان نیڈ کے، جو 2003 میں جس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو یہ محمود صاحب کے کچھ ادارے ہیں جن کے اندر آپ اس وقت الحمدللہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے جو نونہال ہیں، اور امت مسلمہ کے اندر جو اس وقت بالخصوص پاکستانی سوسائٹی کے اندر تمام مکاتب فکر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، جو ابھی ایک نئی نسل ہے، اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، اور کام بھی ان کی ایجوکیشن اور تربیت کا کر رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم محمود صاحب کی گفتگو کو سنیں گے، اور ان کے افکار اور ان کے ایجوکیشن اور تربیت کے حوالے سے جو نظریات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں محمود صاحب کی طرف۔ جناب محمود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات کی وجہ سے، کافی مصروفیات ہیں آپ کی، لیکن پھر بھی آپ نے اس اہم گفتگو کے لیے مدرسہ ڈاٹ پی کے کو وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ سر، آپ سے سب سے پہلا سوال تو آپ کے ابتدائی وہ سفر سے ہوگا کہ آپ کا خود وہ مائنڈ اور وہ ذہن
اس طرف کیسے سب سے پہلے اٹھا، اور وہ سوچ کیسے پیدا ہوئی آپ کی کہ آپ نے ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا ہے، اور اتنی للہیت اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو آپ نے جب شروع کیا، تو وہ کیا سوچ تھی اور وہ کیا ویژن تھا آج سے 25 سال پہلے اگر محمود صاحب ہیں، اور وہ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ شکریہ حسن صاحب. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے ایک دیہات سے ہے، اور جب میں چھوٹا تھا تو اس دیہات میں کوئی اسکول نہیں تھا، اور میرے والد صاحب نے بھی بہت دور جا کے ایک دوسرے علاقے سے کسی کے گھر رہ کے انہوں نے میٹرک کیا تھا، اور پھر میٹرک کر کے وہ محکمہ صحت میں انہوں نے ملازمت اختیار کی. تو ہم جب بہن بھائی 4-5 سال کے ہوتے تھے تو والد صاحب ہمیں ساتھ لے جاتے تھے، چونکہ ہمارے گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا. تو اس طرح جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ رہی وہاں وہاں ہم ساتھ ان کے بہن بھائی جا کر پڑھتے رہے. تو اس طرح خود میرے دل میں شروع سے یہ تھا کہ ایک تعلیم، چونکہ ہمارے گاؤں میں اسکول بھی نہیں تھا، تو ہمیں کافی جدوجہد اس کے لیے کرنی پڑی تھی، بہت دور دور جا کر پڑھنا پڑا تھا. تو میٹرک کر کے میں کراچی چلا گیا. کراچی میں اس زمانے میں لوگ دن کو ملازمتیں کرتے تھے، شام کے کالجز میں پڑھتے تھے. وہیں سے پھر میں نے تعلیم کے بعد پی آئی اے جوائن کی. 11 سال میں نے پی آئی اے میں کام کیا، اور پھر ساتھ ہی میں نے اپنے پرنٹنگ کا کام شروع کیا. اور جب وہ اس قابل ہو گیا کہ اس سے میرا کچن چل سکے تو میں نے پھر اپنی جاب چھوڑ دی. اور پھر 94 میں نے ریڈ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا. ایک دیہات سے آغاز کیا، بہت چھوٹا سا آغاز تھا. ایک استاد 25 بچوں اور 25,000 روپے سے اس کا آغاز ہوا. میرے ساتھ ابتدا میں 7 ساتھی تھے جنہوں نے مل کر ہم نے یہ کام شروع کیا، اور ہماری آپس میں کافی مشاورت ہوئی کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے ہر مسئلہ جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں تعلیم پہ کام کرنا چاہیے. اور بطور خاص دیہاتوں میں تعلیم کا حال بہت ہی ایک لحاظ سے برا تھا. تو ہم نے پھر سوچا کہ ہم دیہاتوں میں تعلیمی ادارے قائم کریں. تو یہاں سے ہمارا آغاز ہوا. ایک چھوٹا سا آغاز تھا. تو ہم نے شروع سے ہی ایک استاد 25 بچوں اور 25,000 روپے سے جو پہلا اسکول نے قائم کیا، وہ ضلع باغ کے ایک چھوٹے سے دیہات سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. پھر شروع سے میں نے اس کی اپنی 2 ویلیوز رکھی تھی. ایک تو یہ کہ میں اس کام کو رضاکارانہ طور پہ کروں گا اور اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اور دوسرا یہ کہ میں اس میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا، میجر اپنی توجہ اسی پہ دوں گا. تو کسی نہ کسی طرح سے پھر جو میرا بزنس تھا وہ چھوٹے بھائی نے سنبھال لیا، اور جو گھر ہے اس میں اہلیہ نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا. تو اس طرح میں نے اس کام کو آگے بڑھایا. اور الحمدللہ اس وقت ریڈ فاؤنڈیشن کے 400 ادارے ہیں، جن میں سے 350 ادارے آزاد کشمیر میں ہی ہیں. اور ان اداروں میں وہ جو 25 بچے تھے وہ 1,18,000 پہ چلے گئے ہیں. جو ایک استاد تھا وہ 6,000 اساتذہ ہیں. پھر ان 25,000 بچوں میں سے کوئی 13,000 بچے ایک وقت میں یتیم بچے ہوتے ہیں. یہ 1994 میں ہم نے شروع کیا کہ ریڈ فاؤنڈیشن، اور پھر 97 میں ہم نے یتیم بچوں کی کفالت شروع کی. تو وہ بھی ایک بہت بڑا سفر ہے، اور تقریباً 25,000 کے لگ بھگ بچے ٹوٹل ایسے ہیں جو اس وقت پڑھ رہے ہیں یا یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں. 13,000 کے علاوہ جو باقی ہیں تو وہ ابھی تک اس نظام سے فارغ ہو چکے ہیں. ان میں ڈاکٹر، انجینئر، مختلف شعبہ زندگی میں جانے والے بچے شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بڑی کامیابی دی ہے. تو اس وقت ریڈ فاؤنڈیشن کا میجر کام ریڈ فاؤنڈیشن کا آزاد کشمیر میں ہے. آزاد کشمیر میں ٹوٹل 8,818 تعلیمی ادارے ہیں، جن میں سے کوئی 2,700 کے لگ بھگ پرائیویٹ ہیں، باقی گورنمنٹ کے ہیں. جو بچے ریڈ فاؤنڈیشن میں آتے ہیں وہ کل بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں ان کا آلموسٹ 11% ہوتے ہیں، اور جو پرائیویٹ اسکولوں کے بچے ہیں ان کا تقریباً 27% بچے ریڈ فاؤنڈیشن میں آتے ہیں. تو ہمارا وہاں ایک ہی بورڈ ہے، اس میں ہر سال تقریباً 10% بچے ہمارے میٹرک میں اپیئر ہوتے ہیں. لیکن جو بورڈ کے ٹوٹل A+ ہیں ان کے تقریباً 30% بچے ریڈ کے ہوتے ہیں. اور جو ٹاپ 20 پہ ہے وہ کافی سالوں سے
45% के लगभग बच्चे मैट्रिक में रीड फाउंडेशन के होते हैं, जो टॉप 20 पे होते हैं। यही वजह है वहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में जाने वाले जो बच्चे हैं उनमें बड़ी तादाद रीड फाउंडेशन से होती है। और तकरीबन 160 बिल्डिंग रीड फाउंडेशन ने अपनी पर्पस बिल्ड बनाई हैं और 700 के लगभग किराए पे हैं। एक स्कूल के पास एक से ज्यादा बिल्डिंग्स भी हैं। और इस तरह रीड फाउंडेशन का एक सफर है जो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है। और आज़ाद कश्मीर की जब भी तारीख लिखी जाएगी तो उसमें आज़ाद कश्मीर में फैसिलिटीज़ के एतबार से आज़ाद कश्मीर जो तालीमी फैसिलिटीज़ हैं उसके एतबार से बलूचिस्तान के करीब है। लेकिन जो नतायज के एतबार से और एजुकेशन के इम्पैक्ट के एतबार से, लिटरेसी के एतबार से आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में पहले नंबर पे है। तो ये एक इम्पैक्ट अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है। इसमें रीड फाउंडेशन का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। वहाँ रीड फाउंडेशन ने एक कंपटीशन की फजा दी है, उसके नतीजे में और प्राइवेट स्कूल भी बेहतर हुए हैं। उसके नतीजे में गवर्नमेंट का मेयार भी अब बेहतरी की तरफ जो है वो काफ़ी गामजन हो गया है और चीज़ें जो है वो तेज़ी के साथ बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो मैंने 20 साल कोई रीड फाउंडेशन में बतौर चेयरमैन के और बतौर सीईओ के काम किया। अच्छा, इसमें फिर जी रीड के बारे में थोड़ा सा मजीद हम जानना चाहेंगे कि रीड का काम का तरीक़ेकार, जैसे समझ आया कि स्कूल्स अपने शुरू किए, प्राइवेट ही होंगे, अपना स्कूल सिस्टम लॉन्च किया। अच्छा, अपने स्कूल सिस्टम में और प्राइवेट दूसरे जो काम करने वाले इदारे हैं उनमें क्या फ़र्क है, ये ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। और सिर्फ कश्मीर में ही ये काम हुआ है रीड का या पूरे मुल्क में हो रहा है? जी, एक मेजर फर्क तो ये है कि एक गवर्नमेंट के अदारे हैं, एक प्राइवेट अदारे हैं। तो जो प्राइवेट अदारे हैं तो जाहिर है वो तो एक कमर्शियल अप्रोच के साथ कायम किए जाते हैं कि जो आदमी भी प्राइवेट तालीमी अदारा कायम करेगा तो उस तालीमी अदारे से ही उसने अपने उसको बिजनेस के तौर पर भी चलाना होता है। जितनी वो इन्वेस्टमेंट करता है उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है। तो हमारे रीड फाउंडेशन के जो लोग इसको चलाने वाले हैं, पहला असूल यही है कि वो इससे कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। वो सब अपनी खिदमात, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपनी खिदमात सारी रजाकाराना तौर पर देते हैं। तो इसके नतीजे में जो रिसोर्सेज, अगरचे फीस हम भी लेते हैं लेकिन वो फीस कम है, जिसमें से तकरीबन 13,000 बच्चा तो यतीम है जो हमारे पास पढ़ रहा है। लेकिन टोटल आप समझ लें कि कोई 30-35% बच्चे हैं हमारे जो और मुख्तलिफ या तो इंतहाई कम फीस दे रहे हैं या उनकी फीस माफ है। तो एक बड़ी तादाद में आप समझ लें कि 40,000 के लगभग बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि जो किसी न किसी तौर पे उनकी एजुकेशन बहुत ही सब्सिडाइज है। और जो बाकी बच्चे दे रहे हैं वो भी अगर मार्केट से आप देखें कि जो 5-6 हज़ार रुपए की क्वालिटी है शहरों में, वो शायद हम देहातों में 1500 रुपए में दे रहे हूँ, 1800 रुपए में दे रहे हूँ। अब हमारा निज़ाम, स्कूल का निज़ाम तो दरअसल फीस से ही चलता है, लेकिन हम स्कूल के लिए जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए फीस का इंतज़ाम करते हैं। उनकी हम स्कूल को हेड ऑफिस उनको स्कूल उनको हर बच्चे की फीस देता है। इसी तरह से बिल्डिंग्स का इंतज़ाम करते हैं, ट्रेनिंग का इंतज़ाम करते हैं, सिस्टम उनको बना के दिया है। तो इस तरह से एक निज़ाम हमने कायम किया है कि कम लागत में ज्यादा बेहतर क्वालिटी की तालीम देहातों के अंदर कैसे की जा सके। आपका जहाँ तक दूसरा सवाल है, तो चूंकि आज़ाद कश्मीर से हमने काम शुरू किया और वहीं इसकी काफ़ी पजीराई भी हो गई और वहीं ये आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो हमारे 400 अदारे हैं जिसमें कॉलेजेस भी हैं, कोई 50 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, 100 से ज़्यादा हाई स्कूल्स हैं और फिर मिडिल और प्राइमरी स्कूल हैं। तो जो बाकी फिर हमारे 50 के लगभग स्कूल अब हमने पाकिस्तान में कायम किए हैं और इनमें से अब मुख्तलिफ हिस्सों में कायम हुए हैं। केपी में एक चारसदा में हमने कुछ स्कूल कायम किए हैं। इसी तरीके से हमने पिंडी इस्लामाबाद के मुज़फ्फराबाद में कुछ स्कूल कायम किए हैं, खारियां और गुजरात में कुछ स्कूल कायम किए हैं, सियालकोट में स्कूल कायम किए हैं। इसी तरह से लाहौर और कराची में भी
چند اسکول قائم کیے ہیں، گلگت میں ہمارے تعلیمی ادارے موجود ہیں. تو اس طرح مجموعی طور پہ اب آہستہ آہستہ یہ نظام اور پاکستان میں بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے. لیکن جو میجر، چونکہ آزاد کشمیر سے شروع وہیں سے ہوا تھا، اس لیے وہاں اس کا فٹ پرنٹ زیادہ ہے. لیکن اب پاکستان کے اندر بھی اس کا کام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ پاکستان سے آگے بڑھ کے اب جو ہے بین الاقوامی لیول پہ بھی کچھ تعلیمی ادارے اب لوگ ریڈ کے ساتھ مل کے قائم کر رہے ہیں. تو حال ہی میں ہماری ایک ٹیم ملاوی گئی ہوئی تھی، وہاں کچھ لوگ ریڈ فاؤنڈیشن اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری ایک ٹیم وہاں پہ سروے کر کے آئی ہے. اسی طرح سے اور کچھ ملکوں میں بھی اب ریڈ فاؤنڈیشن کے اسکولوں کا ایک نظام قائم ہونے کا امکان ہے. بہت خوب. اچھا سر، اس میں مستقبل میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس ریڈ فاؤنڈیشن کے اداروں کو پھیلانے کا ارادہ آپ رکھتے ہیں اور یہی ویژن ہے، تو اس میں شرائط کیا ہوتی ہیں آپ کی کہ اگر کسی ضلع میں مثلا آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ اپنے نمائندے بنانے کے لیے، ہم ذہن لوگ بنانے کے لیے کیا شرائط رکھتے ہیں اور کیسے آپ کسی جگہ پہ انٹر ہوتے ہیں؟ ابھی ہمارے بورڈ نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور ہم 2050 کے ویژن پہ کام کر رہے ہیں. صحیح. اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مستقبل کی ریڈ فاؤنڈیشن کیسے ہوگی، چونکہ مستقبل میں جو سب سے زیادہ تبدیلیاں ہونی ہیں وہ تعلیم کے میدان میں ہونی ہیں. اور پاکستان میں آزاد کشمیر میں تو ایک چھوٹا سا خطہ ہے، 10 اضلاع پر مشتمل ہے، وہاں تو کام کرنا ہمارے لیے آسان بھی تھا. لیکن پاکستان میں تو اس وقت بھی لاکھوں سکول ہیں، پرائیویٹ سکول ہی لاکھوں ہیں، تو ہمارے تو ٹوٹل سکولوں کی تعداد ہی 400 ہے. تو ایک بہت بڑا ملک ہے جو 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، تو ہم اس میں کیا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے ایک جو نیا اسکول کا ایک سسٹم ہم لانے پہ جا رہے ہیں اس وقت، چونکہ یتیم بچوں کی تعلیم ہماری ایک بہت ہی پرائرٹی ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم پاکستان میں اسی طرح سے کنونشنل اسکول بنانے کے بجائے ہم ایک نئے طرح کے اسکول بنائیں، اور وہ ہم نئے طرح کے جو اسکول بنائیں وہ یتیم بچوں کے اقامتی اسکول بنائیں جو بہت ہائی کوالٹی اسکول ہوں. تو اس کا نام ہم نے ریڈ فاؤنڈیشن گولڈ اسکول رکھا ہے، گفٹڈ آرفن لیڈرشپ ڈیولپمنٹ اسکول. تو جو باصلاحیت یتیم بچے ہیں ان کو ہم پرائمری کے بعد لیں اور ان کو پہلے مرحلے پہ 5 سال کی تعلیم اقامتی طور پہ دیں، چونکہ جس میں ان کو بہت ہی ہائی کوالٹی تعلیم دے کے اور ایک دنیا میں آگے جانے کے لیے ان کو ایک لیڈرشپ کے لیے تیار کریں. آپ جانتے ہیں کہ یتیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یتیمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان میں قائدانہ صلاحیتیں زیادہ پیدا کرتا ہے. جب اس کے سر سے کوئی سایہ اٹھ جاتا ہے تو بہت بڑے بڑے، جیسے جو اس وقت پورا چینی ترکستان میں اسلام پہنچا ہوا ہے تو وہ ایک یتیم کے ذریعے سے پہنچا ہے. موسیٰ بن نصیر ایک بہت بڑے مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، تو وہ بچپن سے یتیم تھے. تو بہت سارے دنیا میں یتیم بچوں نے اگر ان کی صحیح ڈیولپمنٹ ہو جائے، ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ڈیولپ کی جائیں تو وہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں مستقبل میں تو ہماری اسٹریٹجک سوچ یہ ہے کہ ہم آرفنس کے اقامتی ادارے بنائیں اور ریڈ فاؤنڈیشن گولڈ سکول بنائیں، اور ہر ضلع میں ہم ایک سکول بچوں کا اور ایک سکول بچیوں کا بنائیں. اور پھر ہمارا ایک سوچ یہ ہے کہ ان سکولوں کے ساتھ ہم ان کے اوپر ہی ہر 10 سکولوں کے اوپر ایک کالج بنائیں، اور اس کے ذریعے سے یتیم بچوں کو دنیا کی امامت کے لیے تیار کریں. تو یہ ہمارا خواب ہے مستقبل کا پاکستان میں ایکسپینشن کا. باقی اگر کہیں کوئی اس وقت بھی کوئی ڈونر ہمیں بعض جگہوں پہ لوگ زمین دے دیتے ہیں، بعض لوگوں پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں اسکول بنائیں، جتنے بھی اسکول بنے اسی طرح سے ہی بنے. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے علاقے میں اسکول بنائیں، ہم زمین بھی دیں گے، ہم آپ کو وہاں جگہ بھی لے کے دیں گے. ابھی ایک تحصیل میں مجھے ساتھیوں نے بتایا، میں تو اب اس کی ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ میں نہیں ہوں، بورڈ میں شرکت کرتا ہوں 3 مہینے میں یا کمیٹیوں کے اجلاس وغیرہ میں شرکت کرتا ہوں.
تو ایک ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ KP کی ایک تحصیل میں ایک جگہ سے لوگوں نے آلموسٹ 20 کے لگ بھگ زمینیں ہمیں خرید کے دی ہیں یا ڈونیٹ کروائی ہیں کہ آپ پوری تحصیل میں مختلف جگہوں پہ اپنے اسکول بنائیں تاکہ ہماری تحصیل جو ہے وہ آگے چلی جائے، تعلیم کے اندر آگے چلی جائے. تو اس طرح لوگ، بعض اوقات یہ بھی ہے کہ لوگوں کے کہنے پہ بھی ہمیں اسکول بنانے ہوتے ہیں، لیکن ہماری اپنی جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو یتیم بچوں کے لیے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن یتیم بچوں میں سے ہم جو گفٹڈ بچے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے، ان کو ڈیولپ کر کے، ان کو لیڈرشپ کے لیے تیار کرنا، یہ ہمارا مستقبل کی جو ہے وہ پاکستان میں وسعت کے اعتبار سے سوچ ہے. تو ابھی یہ ہماری اس پہ بورڈ نے اس کی اپروول تو دے دی ہے، لیکن اس کا ابھی ایک پورا لائحہ عمل بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم گفٹڈ بچوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو کس طرح سے ڈیولپ کریں. تو اس پہ پورا ہمارا کام اس وقت ہو رہا ہے. اچھا جی، ریڈ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور، وہ یہ کہ پرائیویٹ اسکول تو وہاں پہ آلریڈی جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ موجود ہیں. جب آپ کسی جگہ پہ انٹر ہو رہے ہیں تو وہاں کے پرائیویٹ اسکول اور آپ کا جو پرائیویٹ اسکول ہوگا اس میں بقیہ ڈفرینس تو سمجھ آ گیا کہ فیس کم ہوتی ہے، یتیم بچوں کے اوپر زیادہ فوکس ہے. اس کے علاوہ کریکولم کے اوپر اگر ہم بات کریں، سلیبس کے اوپر اور پڑھانے کے انداز کے اوپر، تو اس میں کیا ڈفرینس ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے ادارے کا بچہ وہ ٹاپ پہ چلا جاتا ہے؟ ہم کوشش کی، ابھی دیکھیے ایک بہتری کا ہم نے سفر شروع کیا ہے اور یہ بہت بڑا سفر ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وسائل خود ایک کنسٹرینٹ ہے، وسائل کی دستیابی بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت ہی اچھی اور معیاری تعلیم بہت ہی کم پیسوں میں عام آدمی کے لیے اس کو ممکن بنایا جائے. ان تعلیم اب اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عام آدمی کے لیے تعلیم کے دروازے تقریباً، اچھی تعلیم کے دروازے وہ تقریباً بند ہی ہو گئے ہیں. یعنی وہ اگر کسی پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھتا ہے تو وہ پرائیویٹ اسکول بھی کوالٹی کے اعتبار سے بالعموم ایک غریب آدمی 1000-2000 روپے جس نے فیس افورڈ کرنی ہے، 1000 روپے افورڈ کرنی ہے، تو اس میں بھی اس کو کوالٹی اتنی نہیں مل سکتی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم پیسوں میں عام آدمی کو ایک کوالٹی دے. دوسرا جو ہم نہ صرف ریڈ کے لیے کوشش کر رہے ہیں بلکہ پورے ملک کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں قرآن پرائمری میں درست ناظرہ پڑھنے کی اور 6 سے 12ویں تک قرآن کو سمجھنے کی ایک صلاحیت بچوں کے اندر پیدا کریں. اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اوصاف طے کیے ہیں، وہ بھی ہر اسکول کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. وہ ہم کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں اور ریڈ فاؤنڈیشن نے بھی اسی نظام کو اختیار کیا ہے. تو وہ ہماری تو خواہش ہے کہ وہ ریڈ کے اسکولوں میں بھی ہو، وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھی ہو، اور وہ ہر پرائیویٹ اسکول میں بھی ہو، کہ بچے کی کردار سازی کیسے ہو. تو یہ ہمارا اس وقت ایک بہت بڑا فوکس ہے. تو شروع میں تو وہ کام میں نے ریڈ کے لیے شروع کیا تھا. ایسا ہوا کہ ریڈ فاؤنڈیشن 20 سال اس کا چیئرمین اور CEO رہنے کے بعد میں نے پھر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اب کوئی اور ساتھی آئیں اور وہ اس کام کو سنبھالیں. تو کافی اس پہ بحث ہمارے درمیان ہوتی رہی. تو بالآخر ہم نے یہی طے کیا سب نے مل کے کہ اگر ہم نے اس کو ایک ادارے کے طور پر ڈیولپ کرنا ہے تو پھر نئے افراد آئیں گے. اور اب ہمارا جو چیئرمین ہے وہ 3 سال کے 2 سیشن کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اور CEO بھی 3 سال کے 2 سیشن کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے. اور میرے بعد اب تیسرا چیئرمین اور تیسرا CEO ہے الحمدللہ. اور ادارہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم ایک بورڈ کے طور پہ اس کی گورننس کر رہے ہیں. تو جب میں ریڈ فاؤنڈیشن سے فارغ ہوا تو میں نے، اس وقت میری عمر 56 سال تھی، تو میں نے 36 سال کی عمر تھی جب ریڈ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا. تو جب میں فارغ ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ اللہ نے اب جو مہلت عمل اور دی ہوئی ہے کیوں نہ میں کردار پہ کام کروں. چونکہ جب
میں ریڈ فاؤنڈیشن شروع کی تو میں سمجھتا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم ہے. تو وقت کے ساتھ 20 سال کے تجربے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تعلیم بھی ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور بنیادی مسئلہ ہے، لیکن تربیت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. چونکہ ہمارے ملک میں جتنے بھی بحران ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بے شمار وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے. ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا ایک بڑا ملک ہیں، ہم زراعت کے لحاظ سے دنیا کا ایک بڑا ملک ہیں، یوتھ کی پرسنٹیج ہمارے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ہے، $6 بلین کی ہمارے پاس جو ہے وہ معدنیات ہیں، ہم ہیومن ریسورس سے مالا مال ملک ہیں. تو جو اصل مسئلہ ہے نا، ہمارا اصل بحران ہے ہمارا، وہ کردار کا بحران ہے. تو اس کردار کے بحران پہ میں نے سوچا کہ کوئی فوکس ادارہ ہونا چاہیے جو کردار کے بحران پہ کام کر رہا ہو. تو اس کام کو کرنے کے لیے پھر میں نے شروع تو کیا تھا کہ ریڈ فاؤنڈیشن کے لیے میں کوئی بناؤں، لیکن جب ریڈ فاؤنڈیشن ایک نظام بن گیا تو میرے سامنے ایک یہ کوشچن آیا کہ اگر میں ریڈ فاؤنڈیشن کو دیتا ہوں تو وہ تو صرف 400 رہے گا محدود، یا ریڈ کے جتنے ادارے ہوں گے انہیں تک محدود رہے گا. لیکن اگر میں 3 لاکھ اداروں کو دیتا ہوں تو وہ ریڈ فاؤنڈیشن کو بھی مل جائے گا. تو اس بنیاد پہ پھر میں نے ایک نیا ادارہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن 2016 میں قائم کیا. ریڈ فاؤنڈیشن کو بنے ہوئے ابھی جو ہے وہ اس وقت 30 سال ہو گئے ہیں. یعنی ریڈ فاؤنڈیشن کے 30 سال 1900 سے 2024 سال مکمل ہو گئے ہیں. اور پھر ہم نے ایک ادارہ 1997 میں شروع کیا، آفاق. تو آفاق بھی جو ہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے. یہ ہم 6 اداروں نے مل کے شروع کیا، اس کے بھی میں محرکین میں سے ہوں، فاؤنڈر ڈائریکٹرز میں سے ہوں. 10 لوگوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اس 10 میں سے 4 تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، باقی جو 5 ہیں ان کو آرگنائزیشنز نے چینج کر دیا ہے. اس وقت میں واحد ہی ہوں جو اس کے فاؤنڈرز میں سے ابھی بھی اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ہوں. تو یہ کریکولم ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے جس نے جو ایک نصاب سازی میں پاکستان میں ایک بہت ہی بنیادی کام کیا ہے، اور اس کا بھی آلموسٹ 20,000 کے لگ بھگ سکولوں میں اس کا بھی نصاب لگا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی افیکٹو ادارہ ہے. پھر یہ جو ہم نے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن شروع کی، تو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بھی کئی پروگرامز ہیں، جس میں اس کا ایک بہت ہی کی پروگرام یہ ہے کہ جسے ہم قرآن و سنہ انڈرسٹینڈنگ پروگرام کہتے ہیں، کہ ایک تعلیمی ادارے میں ہی بچے کو قرآن اور سنت کی انڈرسٹینڈنگ کیسے دی جائے. تو یہ ہمارا ایک بہت ہی اہم کام ہے. دینی مدارس ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ ایک تخصص کا کام ہے، لیکن ایک اتنا سا نصاب جو ہر آدمی کے لیے جاننا ضروری ہے. قرآن کا فہم تو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، تو جتنا فہم کہ وہ اس آیت سے خود اپنی زندگی میں کچھ ذرا روشنی لے سکے. بلا شبہ قرآن کی کچھ ایسی آیات بھی ہیں جو علماء سے ہی پڑھنی چاہیے، لیکن جو اوامر و نوائی ہیں، جو آثار کائنات ہیں، جو غور اور فکر کرنے کی آیات دعوت دے رہی ہیں، ان پر غور اور فکر کرنا اور ان سے اپنی زندگی میں رہنمائی لینا، یہ تو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے اور وہ خود لے سکتا ہے اس سے. تو وہ آیات جنہیں علماء سے سمجھنا چاہیے ان کو تو علماء سے ہی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو اپنی ریفلیکشن ہے قرآن کے ساتھ کہ آگے قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، پیچھے آپ کو بھی تو سمجھ میں آ رہا ہونا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس حد تک ایک بچے کو انیبل کرنا، تو یہ ہمارا ہدف ہے کہ جب تک ہر بچے کو، آپ دیکھیے کہ دینی مدارس میں بھی اس وقت 3 ملین کے لگ بھگ بچے پڑھ رہے ہوں گے، یا شاید اس سے بھی زیادہ تعداد ہو، لیکن جو اسکولوں کے اندر پڑھنے والے بچے ہیں وہ اس سے 10 گنا زیادہ ہیں. تو ان کے اوپر بھی کوئی دین کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت تھی. تو ہم نے پھر اس ایریے کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور اس میں ہم نے کافی جو ہے وہ نئے تجربات کیے ہیں. مثلا ناظرہ کے اندر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو بھی تجربات ہوئے وہ اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، تو ہم نے اس پہ کافی ریسرچ کی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے فونکس کو انٹروڈیوس کرایا، ہم نے اس کے لیسن پلان بنائے، ہم نے اسسمنٹس بنائیں، ہم نے پورے لرننگ آؤٹ کمز بنائے. جو تعلیم کی پوری ٹیکنالوجی ہے جس سے اسکول چلتا ہے
اس کے اوپر ہم گئے. اس سے پہلے اگر کہیں کسی نے قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں تو قاری صاحب کو یہ نہیں پتا کہ باقی اساتذہ کیا کر رہے ہیں، اور باقی اساتذہ کو یہ نہیں پتا کہ قاری صاحب کیا کر رہے ہیں. تو اس کو ہم نے مین سٹریم ایجوکیشن کے اندر لایا ہے. جو اس سے پہلے کا نظام ہے جس سے آپ نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، وہ بھی بہت مؤثر نظام ہے. ایک مسجد میں اگر بچے کو پڑھ رہے ہوں قاری صاحب سے، تو اگر 20-25 بچے پڑھ رہے ہیں تو ہر بچے کا سبق الگ ہوتا ہے، اور وہ آتا ہے قاری صاحب کو سناتا ہے اور وہ واپس جاتا ہے. یہ بھی بہت مؤثر طریقہ ہے. لیکن اگر 25 بچے کلاس روم میں ہیں تو اس میں بریلینٹ بھی ہیں، میڈیوکر بھی ہیں، سلو لرنر بھی ہیں. تو وہاں ایک ہی سبق سب کا ہوتا ہے، تو اس کی میتھڈولوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ہم نے اس کے حساب سے میتھڈولوجیز ڈیولپ کی، ہم نے اس کے لحاظ سے چیزیں ڈیولپ کی. اور ایک بہت بڑا کام ہم نے جو کیا ہے وہ اب ایک پیراڈائم شفٹ ہے کہ بچوں کو ہم نے جیسے تجوید کے قواعد تو وہی ہیں، لیکن ان کو ہم نے آسان کیا ہے. ان کی پوئمز بنائی ہیں، ان کی سٹوریز بنائی ہیں. اور ہم نے 5 سال کے بچوں پر 2 بچوں پر ٹیسٹ کیا تو دونوں بچوں نے تجوید پک کر. تو اس وقت پورے ملک میں جو اسکول ہیں ان کا پیراڈائم یہ ہے کہ 1 میں تجوید پڑھائی جاتی ہے، 2 میں تجوید کو دوبارہ ریوائز کیا جاتا ہے، اور پھر 2 پارے پڑھائے جاتے ہیں، اور 5 تک قرآن مکمل کروایا جاتا ہے. تو اس کو ہم نے مکمل بنایا. پھر اسی طرح سے ہم نے 6ٹی میں جو گرامر کا ایک ایسا نظام بنایا. ایک ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں، ان کے ساتھ ہم نے مل کے کام کیا، اور انہوں نے ایک ٹی پی آئی کی میتھڈولوجی کے گرامر کو کیسے آسان کریں اشاروں کے ذریعے سے، وہ انہوں نے ایجاد کی. اور ہائی فریکوینسی ورڈز کی ایک میتھڈولوجی ایجاد کی. ان دونوں کے ذریعے سے انہوں نے ایک ایسا کورس بنایا، اور ہم نے بھی پھر ان کے ساتھ مل کے کام کیا. تو ہم 6 کلاس میں ہفتے میں 4 پیریڈ میں بچوں کو ایک اتنی گرامر سکھا دیتے ہیں جتنی قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، صرف بھی اور نحو بھی. اور اتنی صرف اور نحو ہر بچہ جانتا ہے 6ٹی کا، اور قرآن کی 85% ویکیبلری بھی وہ سیکھ چکا ہوتا ہے. تو پھر 7ویں سے 12ویں تک ہم 5 پارے کر کے جو ہے اس کو مکمل کرواتے ہیں. یہ نظام آزاد کشمیر میں 3900 اسکولوں تک چلا گیا ہے، اور ہم نے ان کے لیے 10 ٹیچرز ٹریننگ اکیڈمیز بھی بنائی ہیں. گورنمنٹ 1 مہینے کے لیے ٹیچر ہمارے پاس بھیجتی ہے. ہم جو عام ٹیچر فرد ہے اس کو بھی ہم اس حد تک ٹرین کر دیتے ہیں. لیکن اکثر جو ہے وہاں جو اسلامیات کے ٹیچر ہیں جنہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے، جو اور دینی میں اسلامیات کیا ہوا ہے، ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد آتے ہیں. عام ٹیچرز میں سے بھی شوق رکھنے والے آتے ہیں. تو ہم 1 مہینے میں ان کو قرآن کے ٹیچر کے طور پہ ایک بورڈنگ اکیڈمی کے ساتھ تیار کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ہم نے یعنی ایک بالکل نیا کام. تو یہ ہمارا ایک تو یہ کام ہے جو قرآن و سنت کی ایجوکیشن کا ہے کہ قرآن کو ایز اے سبجیکٹ کے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے پورا جو میکنزم چاہیے تھا وہ ہم نے ڈیولپ کر دیا. اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا کہ بچوں کی کردار سازی کیسے ہو. تو کردار سازی بھی ایک بہت ہی ایسا کام ہے کہ بہت ہی اس میں بڑی جہتیں ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس کام کی کتنی جہتیں ہیں. تو ہم نے کچھ ایک بچے کے لیے 25 اوصاف مقرر کیے ہیں. جیسے ویلیوز میں سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بچے میں سچائی، دیانت، صبر، عدل اور حیا، 5 جو کور ویلیوز ہیں جو ہر بچے میں پیدا ہوں. پھر ہم نے عادات میں سے صفائی کی عادت، محنت کی عادت، پابندی وقت کی عادت، مطالعے کی عادت اور مثبت سوچنے کی عادت، یہ ہم نے جو ہے وہ عادات میں سے اسے صفائی کی عادت، محنت کی عادت، پابندی وقت کی عادت، مطالعے کی عادت اور مثبت سوچنے کی عادت، یہ سکسیسفل ہیبٹس ہیں. دنیا میں جو بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کے اندر ہیبٹس پہ بھی بڑا ایک اس کا عمل دخل ہوتا ہے. تو یہ ہم نے رکھی ہیں. پھر جو ذات کی نمو یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، اس میں خود شناسی، خود اعتمادی، خود انحصاری، خودداری، یہ ہم نے 5 چیزیں اس میں سے لی ہیں. پھر ہم نے سکلز میں سے ریسرچ، ڈیسیژن میکنگ، کمیونیکیشن،
اور آرگنائزنگ اور پلاننگ کی سکلز اس کے اندر رکھی ہیں. اسی طرح حقوق و فرائض میں اللہ اور رسول کے حقوق، ذات کے حقوق، خاندان کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور معاشرے کے حقوق. تو یہ ایک 25 چیزوں کا ہم نے سیٹ بنایا. پھر کوئی بھی قوم جو یہ طے کرے تو اس کو 6 چیزوں کو الائن کرنا پڑتا ہے. یعنی اس کو ایک طرف تو نصاب کو بھی اس کے ساتھ الائن کرنا پڑتا ہے، استاد کو بھی اس کے ساتھ الائن کرنا پڑتا ہے، بچوں سے ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی اس کے ساتھ الائن کرنا پڑتا ہے. یہ 3 چیزیں تو اسکول کے اندر آ گئی، لیکن پیئرز، پیرنٹس اور میڈیا، ان سب کو الائن کرنا پڑتا ہے. تو ایک بچہ جو ہے وہ اس کی، آپ اگر یہ سوال پوچھیں کہ ایک بچے کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے، تو میاں اور بیوی جب بچے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کا جو ویژن کا ایک ہونا ہے، یہاں سے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے. پھر بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں جو کھاتی ہے اس کے بھی اثرات ہیں، جو سوچتی ہے اس کے بھی اثرات ہیں. بچے کی سب سے پہلے سماعت آن ہوتی ہے، ماں جو سنتی ہے اس کے بھی اثرات ہیں. پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلے 36 مہینوں میں بچے کے کردار کی 70% فاؤنڈیشن مکمل ہو جاتی ہے. جب تک بچہ اسکول میں نہیں جاتا تو بالعموم اس پہ ماں کے اثرات 75% ہیں اور والد اور بہن بھائیوں کے اثرات 25% ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ ماں بچے کو موبائل دیتی ہے تو اس کے امکانات بھی ہیں کہ ماں کے اثرات سکڑ کر 15% رہ جائیں اور 60% تربیت بچے کی جو ہے وہ موبائل کر رہا ہوں. تو پھر جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو پھر وہاں نصاب بھی آ گیا، نصابی سرگرمیاں بھی آ گئیں، استاد بھی آ گیا، پیئرز بھی آ گئے. لیکن جب وہ پرائمری پاس کرتا ہے تو پھر بچے پہ سب سے زیادہ اس کے پیئرز اور میڈیا اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو جو بھی قوم کچھ طے کرے گی کہ ہم نے اپنی قوم میں کیا اثرات، کیا اوصاف پیدا کرنے ہیں، اور پھر ان 6 چیزوں کو الائن کرے گی تو اس میں وہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے، اس پہ ہم نے کام کیا ہے کہ یہ سب چیزیں الائن کیسے ہوں. پھر ہمارا ایک جو تیسرا پروگرام ہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایجوکیشن ہے. ہمارے معاشرے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فرد ترقی کر رہا ہے اور معاشرہ تنزلی کا شکار ہے. اصولاً تو لاجیکلی تو اگر فرد آگے جا رہا ہے تو معاشرے کو بھی آگے جانا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ والدین، اسکول، اساتذہ سب مل کر بچے کو اس کی ذات میں کامیابی کے لیے تیار کر رہے ہیں. ہم بچے کو معاشرے کی کامیابی کے لیے تیار ہی نہیں کر رہے. تو اس کے لیے بھی پھر ہم نے ایک بچے کو معاشرے کے لیے کیسے تیار کریں، اس کے لیے بھی ایک پورا ہم نے بچے کے لیے ایک نصاب بنایا ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایجوکیشن بچے کے لیے بنائی ہے کہ بچے کو ہم معاشرے کے لیے کیسے تیار کریں. تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم کام ہے جس پہ ہم نے جو ہے وہ کام شروع کیا ہے. پھر ایک کریکٹر کے اندر بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 3,75,00,000 مائیں ہیں جو اولاد پیدا کر رہی ہیں، لیکن ہمارے نظام تعلیم میں ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ ماں اپنے بچے کی تربیت کیسے کرے گی. ہم چاہتے ہیں کہ مائیں جو ہے وہ سائنس بھی پڑھ لیں، میتھ بھی پڑھ لیں، ڈاکٹر بھی بن جائیں، انجینئر بھی بن جائیں، آئی ٹی پروفیشنل بھی ہو جائیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہو جائیں، لیکن وہ کام جو وہ کسی اور کو تفویض نہیں کر سکتی، وہ کام تو انہیں خود ہی کرنا ہے. تو اس کام کے لیے ہمارے پورے نظام تعلیم میں کچھ چیز ہے ہی نہیں. تو شروع میں تو ہم بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ ماں، لیکن پھر ہم نے دیہات کی ماؤں کے لیے الگ نظام بنایا اور شہر کی ماؤں کے لیے ایک الگ نظام بنایا، اور دونوں کے مسائل بڑے ڈیفرنٹ ہیں، حالات بڑے ڈیفرنٹ ہیں، ان کے لیے مواقع بڑے ڈیفرنٹ ہیں. تو ہم نے یہ ادارے اپنے بنانے شروع کیے ہیں. ایک کا دیہات کے ادارے کا نام ہم نے کریکٹر ایجوکیشن ہوم رکھا ہے، جس میں ہم 1 سال کی ماؤں کو تربیت دیتے ہیں، روزانہ 2 گھنٹے، ہفتے میں 5 دن، اور پھر ان کو ایک بنیادی ایک دینی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو تربیت اولاد اور کامیاب عالی زندگی اور مقصد زندگی کی تربیت دیتے ہیں. اور اسی طرح سے شہر کی ماؤں میں سے ہم ٹرینر تیار کرتے ہیں. تو اس طرح ایک پورا ایک نظام ہم نے بنایا. پھر اساتذہ کو مربی جب تک ہم نہیں بناتے، یعنی اس وقت جو ہمارا استاد ہے وہ مربی نہیں ہے،
تو اس وقت ہمارا استاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے اور مربی بھی تھے. تو ہمارے استاد کو آگے جا کے معلم بننا تھا اور پھر مربی بننا تھا، لیکن وہ وہاں سے استاد سے ٹیوٹر بن گئے. تو اب استاد کو مربی کیسے بنایا جائے، تو اس کا ایک ہم نے نصاب بنایا اور اس کے لیے ہم نے انسٹیٹیوشن کریکٹر ایجوکیشن اکیڈمیز بنانا شروع کیے. تو یہ جو پورا ہمارا پروگرام ہے، اپنے انسٹیٹیوشنز ہم نے بنانے شروع کیے ہیں. یہ وہ انسٹیٹیوشن ہیں جو پہلے سے اس معاشرے میں ہیں ہی نہیں ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ان سب کی ایجوکیشن فری ہے. یعنی ٹیچرز کا 1 ماہ کا کورس ہے وہ بھی فری ہے، دیہات کی ماؤں کا 1 سال کا کورس ہے وہ بھی فری ہے، شہر کی ماؤں کا ٹرینر بننے کا 6 ماہ کا کورس ہے وہ بھی فری ہے. تو یہ پوری ایک ہم نے فری ایجوکیشن لائی ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو ہم کہتے ہیں مینٹرز ڈیولپمنٹ پروگرام، کہ ہم جب تک استاد کو مربی نہیں بناتے اور ماں کو مربیہ نہیں بناتے، والدین کو مربی نہیں، والد کو مربی نہیں بناتے، تو اس وقت تک ہم نئی نسل کی جو ہے وہ تربیت نہیں کر سکتے. اور اس وقت میں حسن بھائی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ کیا ہم اپنے خاندان کا جو یونٹ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نکاح کے ذریعے سے ایک میاں اور بیوی کا اللہ تعالیٰ تعلق قائم کرتے ہیں اور اس کے انعام کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد دیتے ہیں، تو اس کی جو تربیت ہے وہ سب سے بڑا فریضہ ہے ان پہ. اور اس فریضے کے لیے کوئی علم اس وقت ہمارے پاس یا کوئی تربیت یا کوئی نظام ہے ہی نہیں. تو یہ جس طرح سے یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے، جس طرح سے ماؤں کی ضرورت ہے، جس طرح سے یہ باقی معاشرے کے ہر طبقے استاد کی ضرورت ہے، اسکولوں کی ضرورت ہے، اسی طرح سے تربیت اولاد کا نظام بنانا دینی مدارس کی بھی ضرورت ہے. تو چونکہ مدرسہ پی کے دینی مدارس کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے دینی مدارس میں وہی کام کرے تو ہم اسی کی کیپیسٹی بلڈ کریں. تو یہ وہ سارے کام ہیں جو اس وقت ہمیں ہے. اور اسی طرح پھر ہم نے یونیورسٹیوں کے ساتھ بھی پروگرام شروع کیا ہے. تو اس طرح ایک تربیت جو ہے بہت بڑا کام ہے جس پہ الحمدللہ ہم نے بہت ہی اچھی محنت کی ہے. اور میں ایک اکثر لوگوں کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہیں تو آپ کو اس کے لیے 5 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. سب سے پہلے اخلاص چاہیے، پھر آپ کو ویژن چاہیے، وہ خواب کیا ہے وہ چاہیے، پھر آپ کو ایک ول چاہیے، پھر آپ کو اسٹریٹجی چاہیے اور حکمت عملی چاہیے، اور پھر آپ کو استقامت چاہیے. تو پھر کچھ مدت پہلے میں نے اس کو 2 گروپس میں تقسیم کیا کہ جو اخلاص ہے اور جو عزم ہے اور استقامت ہے یہ دعا سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ویژن اور حکمت عملی یہ ریاضت سے حاصل ہوتے ہیں. ویژن یعنی آپ نے کہاں جانا ہے، اور اسٹریٹجی یعنی آپ نے کیسے جانا ہے. تو ہم نے اس پہ 10,000 گھنٹے کی ریاضت کوئی بھی آدمی کسی بھی کام پہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. تو ہم نے بھی اس پہ بڑی محنت کی ہے کہ ہم کردار سازی کے ذریعے سے پاکستان کو کیسے بدل سکتے ہیں. تو کردار سازی کے ذریعے سے اگر ہم نئی نسل کی کردار سازی کر لیں، جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی کردار سازی کر لیں، جو ماؤں کی گودوں میں بچے ہیں ان کی کردار سازی کر لیں، جو مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کے اندر یہ 2500 صاف پیدا کر لیں، تو آپ کے پاس پھر علم، خواہ دین کا علم ہو تو اس کے ساتھ بھی کردار سازی چاہیے. بلا شبہ ان کی فاؤنڈیشن بہت اچھی ہوتی ہے دینی مدارس کے بچوں کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ایک لحاظ سے ان کے لیے بڑے اقدامات کی ضرورت ہے، پروجیکٹس کی ضرورت ہے، ایک نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ اس پہ ہم نے کافی کام کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا جو ویژن ہے وہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا، وہ پاکستان کے روشن تر مستقبل کی تعمیر ہے. اور جو مشن ہے وہ ہے قرآن و سنت کی رہنمائی میں نئی نسل کی کردار سازی کے ذریعے فلاحی معاشرے کا قیام. تو ہم نئی نسل کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں دینی مدارس بھی شامل ہیں. تو دینی مدارس کی کردار سازی ہم نے نہیں کرنی ہے، وہ دینی مدارس نہیں کرنی ہے، لیکن ہم نے جیسے آپ کہتے ہیں کہ
آپ ان کی اپنی ذات کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذرا اور بہتر کیسے بنا سکیں. اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کردار سازی ہے یہ بھی ایک بڑا ٹیکنیکل علم ہے. ہم جب بچپن میں تھے تو اس زمانے میں ایک ہی ڈسپنسر ساری دوائیاں دیتا تھا اور سب بیماریوں کا علاج کرتا تھا. آج تو دائیں کان کا ڈاکٹر الگ ہے اور بائیں کان کا ڈاکٹر الگ ہے. اور آج تو انسان کے جسم میں دل ہے تو اس کے ہی کتنے ڈاکٹر ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دماغ ہے تو اس کے کتنے ڈاکٹر ہیں. تو اب تو ایک اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا ہے. تو یہ جو کردار سازی ہے اس کے لیے بھی جہاں ہمیں اپنے ٹیچر کی کچھ کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے وہیں ہمیں اپنے جو اس ٹیچر کی بھی کچھ کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. اس کے پاس بہت اچھا علم ضرور ہے لیکن اس کو کچھ سکلز بھی دینی ہے. اور وہ سکلز جو ہے کہ کردار سازی کے لیے کیا سکلز چاہیے, کس طرح سے یہ کام ہوگا, اس کی نزاکتیں کیا ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس علم کو ہم اب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ گزشتہ 8 سالوں میں ہم نے کافی چیزیں سیکھی ہیں اور ایک روڈ میپ ہم نے کمپلیٹ بنا دیا ہے کہ ہم اگلے 10-15 سال میں کردار سازی کے ذریعے سے پاکستان کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک وہ تبدیلی ہے جس کو ہم سوشل چینج کہتے ہیں, وہ نیچے سے اوپر جائے گی. اور ایک جو پولیٹیکل چینج ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے, وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. لیکن اگر سوشل چینج آ جائے تو پولیٹیکل چینج خود بخود آ جاتی ہے. لیکن اگر سوشل چینج نہ آئے اور پولیٹیکل چینج آ بھی جائے تو وہ سسٹین نہیں کر سکتی. تو دونوں کی اپنی جگہ ضرورت اور اہمیت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اگر ہم پاکستان کا روشن تر مستقبل چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک باکردار نسل تیار کریں. پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار وسائل سے نوازا ہوا ہے. اس ملک میں امت مسلمہ میں جو ممالک ہیں ان میں سے ایک بڑی طاقت بننے کا پورا پوٹینشیل موجود ہے. اس کا جو ہے ہیومن پوٹینشیل موجود ہے, اس میں ایگریکلچر پوٹینشیل موجود ہے, اس میں جو ہماری فوج دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے. تو ہم اگر کوئی بڑی طاقت بنیں گے دنیا کی, وہ تو شاید 9ویں-10ویں طاقت بنیں گے, تو فوج ہماری پہلے سے ہی 6ٹھی بڑی فوج ہے. تو ہمارا ایک بڑا پوٹینشیل ہے. جو ایک ہی مسئلہ ہے ہمارا وہ ہے کردار کا بحران. اور کردار کے بحران پہ قابو پانے کے لیے ہمیں پوری قوم کو تیار کرنا پڑے گا اور اس میں دینی مدارس اور سب کو ایک پیج پہ لانا پڑے گا. سب میں ایک طرح کے اوصاف پیدا کرنے پڑیں گے. قرآن اور سنت کی رہنمائی میں ایک نئی نسل کی کردار سازی کرنی پڑے گی. اور اس کردار سازی کا کام اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور علماء جو ہے وہی سکل سیکھ کے اپنے بچوں کی کردار سازی کر رہے ہوں, جو استاد ہے وہی سکل سیکھ کے اسکول میں بچے کی کردار سازی کر رہا ہو, جو میاں اور بیوی ہیں وہی سکل سیکھ کے وہ گھر میں بچے کی کردار سازی کر رہے ہوں, جب یہ ساری چیزیں الائنڈ ہوں گی تو پھر جا کر وہ چیز ہوگی. آپ آج ہم دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں جو بھی کچھ طے کرتا ہے کہ ہم نے کیا پیدا کرنا ہے اور ساتھ کیا خوبیاں پیدا کرنی ہے اپنی قوم میں, اور یہ مختلف چیزوں کو الائن کر لیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. آج آپ جاپان میں دیکھتے ہیں کہ جاپان میں آپ کہتے ہیں کہ آنیسٹی بڑی ہے, وہاں کلینینس بڑی ہے, وہاں ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ ہے. تو جاپان نے ان سب چیزوں پہ ایک محنت کی ہے. تو کوئی بھی مسلمان بھی محنت کرے گا تو ان لیس للانسان الا ما سعی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے لیے وہ ہے جو وہ کوشش کرے گا, ان لیس للانسان الا ما سعی. تو جو بھی انسان صحیح کرے گا اور درست حکمت عملی بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اللہ کے جو اصول ہیں وہ ہر ایک کے لیے بعض اصول برابر ہیں. یہ تو صحیح ہے کہ اس کی آخرت سے متعلق جو ایک اور میں وقت کم ہے مغرب میں آپ کو 1-2 اور چیزوں پر چند گزارشات کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت ہمارے ہاں بلا شبہ جو مختلف ہمارے مکاتب فکر ہیں ان کے درمیان کچھ چیزوں پہ ہم آنگی نہیں ہے, لیکن اس وقت دنیا کے چیلنجز بہت تبدیل ہو چکے ہیں. اس وقت جو دنیا میں
ایک نئی لہر چلی ہے، جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ تمہاری تہذیب خود اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ بنے گا جو آشیانہ پائیدار ہوگا۔ تو مغربی تہذیب نے ایک طرف تو فرد کو انفرادیت پہ لایا کہ ہر فرد انڈیویجول ہے، اور پھر ایک مرحلے پہ انہوں نے کہا کہ شادی کی، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت سے شادی کر سکتی ہے، اور جو چیزیں LGBTQ کی شکل میں دنیا میں آ چکی ہیں۔ تو ہم اگر اپنے معاشرے کو ایک رہنے کے لیے زیادہ بہتر معاشرہ پیدا کر دیں تو مغرب کے معاشرے میں تو ان مسائل سے وہ اب جان ہی نہیں چھڑا سکتے، اور مادیت میں انسان کو وہ ایک پروڈکٹ کے طور پہ لے رہے ہیں، اور یعنی اس کی فلاح اور یہ نہیں ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ کون سی چیز سے اس سے زیادہ پیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ اگر اس کو سٹنٹ ڈالنے سے زیادہ بل آ سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایسی چیزیں انہوں نے ایجاد، ایسے کھانے اور جنک فوڈ اور چیزیں جو بھی ایجاد ہو رہی ہیں وہ انسان کے لیے تو مفید نہیں ہے، لیکن اس سے ظاہر ہے ایک انڈسٹری ہے جو اس کا پیٹ بھر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مغرب ہے وہ اس کے جو چیلنجز ہیں وہ اب ہمارے معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، وہ یہاں پہ دستک دے رہے ہیں۔ اب ایتھزم جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں دستک دے رہا ہے، اور نئی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے معاشرے پہ دستک دے رہی ہیں۔ تو اب تو مغرب کے اندر جو ہے وہ مسلمان اور عیسائی اور یہودی وہ مل کر سوچ رہے ہیں کہ ایتھزم کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو کجا یہ کہ نئے چیلنجز آ گئے، تو ان نئے چیلنجز میں ہمیں بھی آپس میں جو ہمارے اختلافات ہیں ان کو آپ علمی سطح پہ رکھیں، لیکن جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں ہمیں، اس کے حساب سے ہمیں اسلام کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اس کے حساب سے ہمیں مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو مشترکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور جو ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمارا اتفاق نہیں ہے تو وہ بہت ہی تھوڑی چیزیں ہیں، تو ہمیں ان مشترکات پہ جو ہے آگے کام کرنا چاہیے۔ تو بس یہ چند چیزیں ہیں جس پہ بہت میں بہت چاہتا تھا شکریہ کہ ڈاکٹر جی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تقریباً ریڈ سے ہم CEF کی طرف خود ہی موو ہوئے، اور آپ نے تقریباً ڈیٹیل میں جو چیز چاہیے تھی وہ ذکر کر دی ہے، اور یقینی طور پر آپ نے جذبات کا اظہار اور خیالات کا جو اظہار کرنا تھا وہ یقینی طور پر آپ نے کر دیا۔ اب آخری صرف سوال ہے کہ CEF کے تحت جو آپ آگے ایک پورا پلان بھی بنا چکے ہیں، اور اس وقت جو کام ہو رہا ہے اس کام کے اوپر اگر یہ اشارہ ہو جائے، ایک تو یہ کہ کیا صرف ابھی تک اسکولوں کی حد تک ہے اور مدارس کی طرف جانے کے لیے آپ ابھی سوچ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مدارس کے لیے تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ انبیاء کے ورثاء علماء ہیں، اور ان کو اگر یہ والا کریکٹر اگر مل جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، وہ کتنا بڑا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں معاشرے کے اوپر، جس طرح معاشرے کو بلڈ کرنے کا آپ سوچ رہے ہیں، تو اس کی طرف آپ ابھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ اثر کیا ہے آپ کے اس کام کا، اب تک کیا اثر مرتب ہوا ہے، اور کیا اس کا طریقہ ہے کہ کتنے ٹرینر اس وقت ہیں اور کیسے جا کر وہ ٹرینر کام کرتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا مختصراً روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، ہمارا جو قرآن کا پروگرام ہے، ناظرہ کا اور انڈرسٹینڈ کا، تو وہ تقریباً اس سال 14,000 اسکولوں تک پہنچا ہے۔ آزاد کشمیر میں گورنمنٹ کے اسکول اس کے علاوہ ہیں وہ، لیکن جو 14,000 پرائیویٹ اسکولوں تک ہمارا یہ کام پہنچا ہے، زیادہ تر میں ناظرہ ہے۔ آزاد کشمیر میں اب 4,000 اسکولوں میں انڈرسٹینڈ قرآن بھی فہم قرآن کے نام سے آ گیا ہے۔ تو ہماری تقریباً جو 150 علماء کی ٹیم ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے، اور وہ مختلف 100 اسکولوں کے ساتھ ہم ایک ٹرینر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک کام ہے جو ہم اسکولوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پھر حال ہی میں ہم نے کوئی 20 یونیورسٹیوں کے ساتھ بھی کام شروع کیا ہے، تو یونیورسٹیوں میں بھی کیسے ہم بچوں کو قرآن کی طرف لے کے آئیں، تو یہ ایک الگ کام ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا کام ہے کہ پاکستان میں 3 لاکھ تعلیمی ادارے ہیں، تو اس وقت تو بہت یعنی بڑا یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے تو اپنی اسپیشلائزیشن تعلیمی اداروں کو بنایا ہے، پھر ہم نے اپنی اسپیشلائزیشن میں ہم ماؤں کو ٹرین کرنا، چونکہ کوئی تھا ہی نہیں تو وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، اساتذہ کو مربی بنانا،
اس پہ کسی نے آج تک کام ہی نہیں کیا، تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ خود بہت بڑا کام ہے جو اب یونیورسٹیوں میں بھی ہم نے کام شروع کر دیا، تو یہ بھی وہ. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دینی مدارس کے لیے کام کچھ علماء ہی کریں، اور علماء جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملیں، اور ہم نے جو کام ابھی تک کیا ہے وہ اس کو سمجھیں، اس کی ٹریننگ حاصل کریں، اور اگر دینی مدارس کے حساب سے اس میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے تو وہ تبدیلیاں کریں. اسکول کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، یونیورسٹی کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، ہائی اسکول کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، جو ماؤں کے ساتھ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، ٹیچرز کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، دینی مدارس کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. ہم اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، تو ہماری یہ ہے کہ ہم اور اداروں کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. تو بہت شکریہ. اگر ہم نے ابھی تک پچھلی مدت میں ہم یہاں سے کراچی گئے تو ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں بھی حاضری دی، مفتی منیب صاحب کی خدمت میں بھی حاضری دی، دونوں جو ہمارے بڑے اکابر ہیں، تو ان دونوں کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے. تو لیکن ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خود علماء میں سے ہی کچھ لوگ آئیں، وہ اس کام کو سمجھیں، اس کو کریں، اور علماء کے حساب سے اگر کوئی چیز بنانے کی ہو تو. لیکن ہمیں جو مدرسہ.pk جو ہے وہ ہمیں ایسا لگا ہے کہ اس کا اور ہماری سوچ میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے، اور ان کے ہمارے پاس ایک سکل ہے اور ان کے پاس ایک دوسری سکل ہے. ان کے پاس علماء کے ساتھ کام کرنے کی سکل ہے، اور ہمارے پاس جو ہے ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سکل ہے کہ تعلیم کے اندر چیزیں ڈیولپ کیسے ہوتی ہیں، کریکلم کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم مستقبل میں اگر ان کے ساتھ مل کے کام کریں تو یہ ایک ایسا کام ہو سکتا ہے کہ علماء کے ساتھ آلریڈی وہ کام کر رہے ہیں اور تمام مکاتب فکر کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ایسے میں ان کے پاس یہ ایک اضافی کام بھی آ جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ اس سے کام جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. بہت بہت تو شکریہ. ابھی تو ابتدائی ہماری 2-3 میٹنگ ہوئی ہیں، اس میں ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کافی ہم آہنگی بڑھی ہے. تو آگے ہماری کوئی ٹریننگ ہوگی تو میں نے اسے کہا ہوا ہے مدرسہ.pk والوں کو کہ آپ بھی کچھ اپنے ٹرینرز کو بھیجیں تاکہ ہم ان کی بھی وہ بھی ہمارے اس کام کو کریں، سیکھیں، اور پھر ہم بیٹھیں اور پھر جائزہ لیں کہ کیا ہے. ہمارے پاس وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، یعنی ہم نے جو پہلے ہی کام شروع کیا ہوا ہے وہ اپنے وسائل سے بہت زیادہ شروع کیا ہوا ہے. تو اگر مدرسہ.pk ایک ہمارے محاذ کو سنبھال لے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا، ہمیں تو اس کی بڑی خوشی ہوگی. یہ تو اب بہت بہت انہوں نے شکریہ. فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح سے چونکہ آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ ہے ایک. بہت تو شکریہ. مجھے امید ہے کہ دیکھیے یہ جو بنیادی سکلز ہیں یہ علماء کو آپ آلریڈی سکلز پہ کام کر رہے ہیں علماء کی، تو وہ 1-2 سکلز ان کو اور دے دیں گے. تربیت اولاد کی بھی تو کچھ سکلز ان کو دینے کی ضرورت ہے نا. تو وہ بھی اب بچے کی نفسیات تبدیل ہو گئی ہیں، بچے کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، بچے کے مسائل تبدیل ہو گئے ہیں، تو اس کے مطابق اب اس کو ڈیل کرنے کے لیے ذرا نئی سائیکالوجی بھی اس کی بھی ضرورت ہے. تو وہ اگر آپ دے رہے ہوں گے تو انشاءاللہ علماء کی بھی کارکردگی بہتر ہوگی، اور بالعموم علماء کو مین سٹریم میں لانا بڑا ایک اہم کام ہے. یعنی جس طرح سے جو چیزیں باقی لوگوں میں پیدا ہو رہی ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ علماء کو اور سکلز بھی سیکھنی چاہیے، علماء کمپیوٹر کے اندر بھی بہت ہی اچھی مہارت ان کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ صرف جو ہے صرف دینی معاملات میں ہی رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کر رہے ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اگر علماء یہ ساری چیزیں جان رہے ہوں گے تو ان کے ذریعے سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ تو جو ایک سکل سیکھنے کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ تو جہاں سے بھی یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اس کو وہ حاصل کرنی چاہیے. تو یہ جو آج کی ضرورت ہیں جو چیزیں، تو ماشاءاللہ علماء کا میرا جو تجربہ ہے، علماء کافی اوپن مائنڈڈ ہیں، اور میں جگہ جگہ اب علماء سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے تو ان کے اندر بہت ہی اس چیز کا جذبہ ہے کہ وہ نئی چیزیں سیکھیں. تو مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک بہتر ماحول ضرور ڈیولپ ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا اور تفصیل سے اپنے جذبات کا اظہار کیا. یقیناً مدرسہ.pk کا یہ اضافی کام نہ سمجھیں بلکہ مدرسہ.pk کا یہی کام ہے جو آپ چاہ رہے ہیں،
اور یہی کام ہی رہے گا جو آپ چاہتے ہیں کہ مل کر اس CEF کی سکلز کو، اور ادھر جو ہمارے پاس ایک مجمع اکٹھا ہو گیا علماء کی صورت میں، وہ ادھر سے آ کر سیکھیں، اور کولیبریشن کے ساتھ اور اشتراک کے ساتھ مدارس میں بھی اس نظام کو لے کر آئیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے ٹیم ہر وقت آپ کے ساتھ جڑی رہے گی، اور مل کر انشاءاللہ ایک ایسی شکل سامنے آئے گی کہ جس طرح یونیورسٹیز کے اندر آپ کا وہ کام ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ ہر مدرسے تک بھی یہ کام انشاءاللہ دونوں اداروں کی محنت سے پھیلے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔